جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ جمادی الاخری جاری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ماہ حرام رجب المرجب کی آمد ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان۔ اور رجب کے بارے میں ویسے ہی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ۔ تو ہر مہینہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ جمادی الاخری جو اس وقت جاری ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایام ہیں، جیسے کہ 22 جمادی الاخری خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے۔ 14 جمادی الاخری امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الواری کا یوم ہے۔ آج جو ہے وہ ہم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے. محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دل جوئی کے لیے دودھ دوہ دیا کرتے. حضرت سیدنا محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو دیا کروں گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کو دودھ دوہ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارے اسلاف کی کیا شان ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے. ویسے تو ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں سب کی کچھ نہ کچھ شان ضرور ہے کہ آج ہمارے اسلاف کے حسن اخلاق کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت آج یہ دین اسلام ہمیں پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی کہ مسلمانوں کے امیر بننے کے باوجود، مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے باوجود بھی آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں اپنے متعلقین و محبین کو اپنی اصلاح کے لیے 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے. تو مدنی انعام نمبر 45 میں یہ ہے کہ آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا. مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں وغیرہ، جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو. مدنی انعام نمبر جو ہے وہ 38. کیا آج آپ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ اب چونکہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی جو ہے نا وہ عاجزی انکساری والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا. تو ابھی ہم لیتے ہیں تکبر اور انکساری کو، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے، اگر کسی نے انکساری اپنا لی تو وہ تکبر سے بچ جائے گا. تکبر کا خلاف ہے نا انکساری. اور اگر تکبر اپنایا جو کہ مہلک ہے، حرام قطعی، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اگر تکبر اپنایا تو یہ انکساری کی ضد ہے. تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ان 2 مدنی انعامات کو، ایک تو یہ کہ ہمیں تکبر سے بچنا ہے اور ایک ہے انکساری، تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس مہلک مرض سے بچ جائیں گے، تکبر. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی وہ شے جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے.
یہ تو آپ کی عاجزی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا ہو. یعنی جسم کا کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے کہ جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا ہو. اور احیاء العلوم کا خلاصہ صفحہ نمبر 234 پر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے جن کے ذریعے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے. میٹھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی. حالانکہ آپ کا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد رسول ملائکہ کا درجہ ہے، یعنی یہ افضل ہیں انبیاء کرام کے بعد. کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام. پھر جو ہے وہ حاملان عرش جو فرشتے ان کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کی احتیاطیں دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں. کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے کہ جن کے ذریعے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے. کاش ہمیں بھی فضول گفتگو سے بچنا نصیب ہو جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا کرنا نصیب ہو جائے. اور یہ ادا کرنا ممکن ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس ادا میں بھی معاونت کرتا ہے، اس ادا میں بھی مدد کرتا ہے. کہ چونکہ امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ ہمیں جو مدنی انعامات کا جو وہ 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ انعام بھی ہے. ایک تو یہ، کیا آج آپ نے کسی سے ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے کہ جن کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ مثلا بلا ضرورت پوچھنا کہ آپ کو ہمارا کھانا پسند آیا وغیرہ. اسی طرح جو ہے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یوم کفل مدینہ عطا فرمایا ہے. یوم کفل مدینہ کیا ہے؟ کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر، تو الحمدللہ عز و جل روزے کی بھی ترکیب ہوتی ہے مدنی ماحول میں، ہر پیر شریف کی مدنی انعامات میں یہ بھی ہے. بہرحال یہ مدنی انعام نمبر 46. کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ تو دیکھیں گے الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت نے ہمیں کیسا جو ہے نا وہ 72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچنے کے لیے لکھ کر گفتگو کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اشارے سے. تو اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کئی برائیوں سے بچ جائیں گے اور کئی اچھائیاں جو نا ہمارے اندر آ جائیں گی اور اچھے کام کرنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی. اور جو سنت صدیق اکبر اپنانا چاہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اگر منہ میں پتھر رکھتا ہے تو اس پہ بھی ثواب ہے. جو میٹھے اسلام بھائیوں، ہر وقت زبان کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کیجیے. یہ قفل مدینہ جو وہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچنے کو زبان کا قفل مدینہ کہا جاتا ہے. اور مزید یہ کہ اگر کوئی ہم سے الجھے یا ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو اس وقت بھی خاموش ہی رہیے کہ اسی میں عافیت ہے. اگرچہ کہ شیطان وسوسہ ڈالے کیا تم بھی اسے جواب دو، ورنہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بزدل ہے، جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ بھائی تو بزدل ہے اس لیے اس نے جواب نہیں دیا. تو بہرحال اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کوئی جتنا ہی برا بھلا کہے.
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر غور فرمائیے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کو برا بھلا کہتے وقت خاموش رہنے والا کس قدر رحمت الہی کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا۔ جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوابی کاروائی معصیت سے پاک تھی، یعنی گناہ سے پاک تھی، مگر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے برا کہتا رہا، آپ تشریف فرما رہے، یعنی جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ اس وقت تشریف فرما رہے، جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے اور تشریف لے گئے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، مگر جب تم نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ کودا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی اسی میں عافیت ہے کہ ہم جو وہ مدنی انعامات پر عمل کریں، اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے اور سردیوں میں چھوڑ دیتے تھے، کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درجے کا تقوی اور اخلاص تھا کہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی گرمیوں میں رکھتے تھے۔ اور آج ہم اگر اپنی حالت پہ غور کریں تو نفلی روزے تو دور کی باتیں، فرض روزے سردیوں میں آئیں تو ان میں بھی جو ہمیں بہت مشقت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً سردیوں میں دن جو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ سردیوں میں پیاس بھی کم لگتی ہے۔ میں ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سردیوں میں بھی روزے جو کہ فرض روزے ہیں وہ بھی اس میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ قربان جائیے صدیق اکبر پر۔ اور گرمی وہ بھی عرب کی گرمی، فی زمانہ اگر کوئی اگر مدینہ منورہ میں بھی ہے تو وہاں فی زمانہ اے سی کی سہولت ہے، جبکہ اس وقت اے سی نہیں ہوتا تھا۔ کہ اس وقت جس طرح کے گھر ہوتے تھے، اس وقت جس طرح کا ماحول ہوتا تھا، اور اس وقت گرمی، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص بھی دیکھیں اور تقویٰ بھی دیکھیں کہ سردیوں میں نہیں رکھتے تھے اور گرمیوں میں رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی شان تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے، یعنی اس کے تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت مفقود، یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے، یعنی عبادت کی مٹھاس یہ غائب ہو جاتی ہے پیٹ بھر کر کھانے سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ بھوک کی اور پیاس کی مولا مجھے سوغات دے، یا الہی حشر میں دیدار کی خیرات دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفۃ المسلمین تھے، اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی غمخوار بھی تھے اور قلبی طور پر اس قدر رحم دل اور حساس تھے کہ کسی مسلمان کو بڑی مصیبت تو کجا، چھوٹی سی تکلیف میں دیکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے مسلمان غلاموں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے آزاد کروایا جو اپنے آقا کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے. یعنی جب مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ غلام تھے تو ان پر جب وہ ان کے آقا بہت ظلم و ستم، جو کفار آقا تھے، جو کافر آقا تھے، وہ بہت مظالم ڈھاتے تھے، بہت ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسوں کو، یعنی کئی ایسوں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے، اپنی جیب سے رقم ادا کر کے انہیں آزاد کروایا ہے. اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اصحاب کی غمخواری کرتے ہوئے ان کی عیادت کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ میں شامل تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تینوں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے تشریف لے گئے تھے. تو اس دوران ایک علمی مکالمہ ہوا جو کہ زبردست تھا اور نفیس و لطیف. تو یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے توجہ سے سنیے اور یہ دیکھیں کہ آپ علیہم رضوان کے آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، آپ چاروں کے درمیان کتنی گہری دوستی تھی اور آپس میں کتنی محبت تھی چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان. ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. لہذا اب یہ تینوں حضرات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض میں کمی آ چکی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی جو ہے وہ بہتر ہو چکی تھی. تو جیسے ہی دروازہ کھول کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں بزرگ ہستیوں کو دیکھا تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا اور انہیں اندر بلایا. تینوں مدنی مہمانوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آ گیا اور ان مبارک مہمانوں کی ضیافت کے لیے اندر تشریف لے گئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لائیں. لیکن قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا ان کا گھرانہ تھا، کیسا ان کا انداز تھا رہنے کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی ضیافت کے لیے اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. البتہ صرف ایک صاف اور شفاف برتن میں فقط ایک فرد کے لیے تھوڑا سا شہد موجود تھا اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا تھا. یہ پیالے میں بال. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شہد کا پیالہ لے کر ان تینوں مبارک مدنی مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس شہد والے برتن کو سامنے رکھ دیا.
اچھا، جس برتن میں شہد تھا وہ سفید رنگ کا تھا، یعنی برتن سفید رنگ کا تھا اور اس وقت بہت چمک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرخلوص میزبانی دیکھ کر ان تینوں مبارک مادانی مہمانوں کے دل میں بھی خوشی، ان کے دل بھی جو خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں دوستوں کی اس پیاری محفل کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، لا یلیق العقل قبل المقالہ، کچھ کہنے سے قبل کھانا لائق نہیں ہے۔ یعنی ہمارے سامنے ایک سفید چمکدار برتن میں تھوڑا سا شہد ہے اور اس میں بھی سیاہ بال ہے، لہذا کھانے سے پہلے اس تینوں چیزوں یعنی اس برتن، شہد اور سیاہ بال کے بارے میں سب کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اب چونکہ یہ اللہ والے تھے، یہ ان کا مرتبہ تھا کہ اب گفتگو دنیا میں تھوڑی کرنی تھی کہ بھائی شہد کہاں سے لیا ہے، تو کتنے کا ہے، تو کس مکھی کا ہے، تو یہ برتن کہاں کا بنا ہوا ہے، اس کا میڈ کون سا ہے۔ بہرحال یہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب جو ہے اس بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ البتہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ عزیز و مکرم اور ہمارے سردار ہیں، لہذا گفتگو کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوگی۔ یعنی تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ ہم سے بڑے ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں تو گفتگو کی ابتدا آپ ہی سے ہوگی، یعنی گفتگو شروع آپ ہی کریں گے اس پیالے کے بارے میں، شہد کے بارے میں اور یہ جو بھی گفتگو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الدین انور من الطست وذکر اللہ تعالی احلی من العسل والشریعت ادق من الشعر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور آپ جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا، الجنت انور من الطست والنعیمها احلی من العسل والصراط ادق من الشعر، یعنی جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کی باری کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا القرآن انور من الطست وقراءته احلی من العسل وتفسیرہ ادق من الشعر، یعنی قرآن پاک اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفصیل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الضیف انور من الطست وکلام الضیف احلی من العسل وقلبہ ادق من الشعر، یعنی میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ شفاف اور نورانی ہیں اور ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ان کا دل
اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی نازک ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ چاروں خلفاء کی آپس میں کیا دوستی تھی، کیا ان کے گہرے تعلق تھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ چاروں اقوال میں دیکھا جائے رحمت کا بھی ذکر ہے اور خوف کا بھی ہے. دیکھیں کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ شریعت جو ہے نا یہ ادق ہے. اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے بارے میں جب فرمایا اور اس کی نعمتوں کے بارے میں، تو ساتھ میں جو پل صراط کا بھی ذکر فرمایا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کے بارے میں فرمایا، اس کی قرات کے بارے میں فرمایا، تو اس کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ادق ہے، یعنی بندہ اس کے اگر آگے پیچھے ہوگا تو ہلاک ہو سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شریعت کے بارے میں فرمایا کہ اگر شریعت سے اگر کوئی آگے پیچھے ہوا، کہ دین جو ہے نا یہ نور ہے اور اللہ کا ذکر میٹھا ہے شہد سے بھی، اور شریعت ادق ہے کہ اگر شریعت سے کوئی ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو یہ گیا کام سے. اسی طرح جنت نور ہے اور اس کی نعمتیں شہد سے بھی میٹھی ہیں، یہ فاروق اعظم کا قول. پل صراط یہ ادق ہے، یعنی بال سے بھی زیادہ باریک ہے، کہ یہاں سے بھی اگر کوئی گرا تو گیا. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ میرے گھر جو مہمان آئے وہ اس برتن سے بھی زیادہ شفاف و نورانی ہے، اور ان کا کلام جو وہ شہد سے بھی میٹھا ہے، مگر ان کے دل اس بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی حساس طبیعت. یعنی ایک مسلمان کا دل دکھانا، یعنی ایک مسلمان کو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دو تو وہ نہیں، مسلمان کا احترام کرنا ہے. یعنی یہ تینوں اصحاب ہیں، یہ بہت شفاف اور نورانی ہیں، یعنی یہ بہت اچھے مہمان ہیں اور ان کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، مگر ان کا دل دکھانا ذرا بھی گوارا نہیں، کہ بالکل باریک ہے ان کا، یعنی ان کا دل نازک ہے. تو یہ دیکھیں کہ ان چاروں اصحاب نے جہاں انہوں نے رحمت کے حوالے سے تذکرہ کیا تو وہیں خوف کے حوالے سے بھی کیا. ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلے، اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل 72 مدنی انعامات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے، مدنی انعام نمبر 53، کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غمخواری کی؟ تو دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو بھی انعامات عطا فرمائے، تو بعض انعامات تو دیکھیں کہ وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی اترتے ہیں. حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اولیاء سے تعزیت کرتے تو یوں فرماتے: تسکین میں کوئی مصیبت نہیں، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، موت اپنے ماں باپ کے لیے آسان اور ماں قبل کے لیے سخت ہے. تم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی اور تمہارا اجر بڑھ جائے گا. یعنی دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسائل ظاہری اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ وقت بہت شاق تھا، بہت گرا گزرا تھا، یعنی بہت شاق تھا، ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا یہ.
اور قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج جو وہ دین جو وہ مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہ خوش تھے، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ تو ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ یہ دین مکمل ہو گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے بھی تشریف لے جائیں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مادنی انعامات کا عامل بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی